والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا اور اس وقت صحابہ کرام سب کے سب غم زدہ تھے، پریشان تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کیفیت کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت پوری امت کو سنبھالا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر نیچے سارے صحابہ کرام انتہائی غم زدہ، سب کی زبانیں گنگ اور خاموش ہو چکی تھی. سب کے زبانوں پر گویا تالے لگ گئے تھے، دلوں پر غموں کا پہاڑ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے. کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے ایسے چلے جائیں گے. لیکن خیر، دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے وقت متعین کیا ہے. جو بھی آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے. ہر ایک پر اللہ رب العزت جو ہے موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا ہے، اور ہر ایک پر ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ انتقال فرما گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں غم زدہ بیٹھے ہوئے آگے کے کاموں کی پلاننگ کر رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل، کفن، دفن، یہ ساری چیزوں کو سوچ رہے تھے. یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ادھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے قریب سقیفہ بنی ساعدہ ایک چبوترا ہے، وہاں پر کچھ انصار جمع ہو گئے. کچھ انصار وہاں پر جمع ہوئے اور جمع ہو کر انہوں نے آپس میں مشورہ شروع کر دیا کہ کس کو مہاجرین میں سے امیر ہونا چاہیے یا انصار میں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نائب ہوگا، خلیفہ ہوگا، وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو. تو اس لیے ان کا ایک اجتماع شروع ہو گیا. اس چبوترے پر کچھ انصار صحابہ کرام جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ شروع کیا. تو ایک شخص ان میں یا تو وہ انصاری ہو گئے یا مہاجری، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے دیوار کے پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ اے ابن خطاب، چلو، ادھر انصار جمع ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اختلاف کھڑا ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو منع کیا کہ ہم لوگ مشغول ہیں، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم پڑا ہوا ہے، اب آگے کے سارے کام انجام دینا ہے، تو ہم دوسری طرف توجہ کیسے دیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا جانا ضروری ہے. اگر آپ وہاں پر نہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے مسلمانوں میں بہت بڑا انتشار اور اختلاف پیدا ہو جائے. یعنی اگر انصار نے اپنے میں سے کسی کو امیر چن لیا، خلیفہ بنا لیا، تو ظاہر سی بات ہے مہاجرین اس پر تیار نہیں ہوں گے. مہاجرین حضرت ابوبکر کو امیر بنائیں گے تو اس سے بہت بڑا اختلاف اور جھگڑا ہو سکتا ہے اور امت میں انتشار ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی محنت سے، اتنی قربانیوں سے امت کو ایک کیا ہے، جمع کیا ہے اور امت کو تیار کیا ہے، تو اس میں کہیں کوئی دراڑ پیدا نہ ہو جائے. تو
کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور میں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر چلو. حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کر وہ انصار جہاں پر جمع تھے ثقیفہ بنی ساعدہ میں، وہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں بھی پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص چادر اوڑھے بیٹھا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ سعد ابن عبادہ ہے رضی اللہ عنہ. تو یہ صحابی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ چادر اوڑھے ہوئے، اور اکثر انصار کا ان کی طرف خیال جا رہا تھا کیونکہ وہ انصار کے سردار تھے، انصار کے سرداروں میں سے تھے. تو اکثر انصار کا جھکاؤ اور میلان ان کی طرف ہو رہا تھا کہ ان کو امیر بنانا چاہیے. وہ چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا ان کو کیا ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کو بخار ہے، اس وجہ سے یہ چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. خیر، پھر انصار میں سے ایک خطیب کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی کہ امیر ہم میں سے ہونا چاہیے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنا مدعا، اپنے دل کی جو بات تھی وہ پیش کی. کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کر ہماری حق تلفی ہو جائے، اس لیے امیر ہم میں سے ہونا چاہیے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے بعد کھڑے ہوئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ میں کھڑے ہو کر کچھ بولوں، کچھ بیان کروں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا مجھے کیا بولنا ہے، مضمون میں تیار کر رہا تھا. بہت ساری چیزیں میں نے اس وقت کیا کیا بولنا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے اپنے ذہن میں سوچ کر تیار رکھی تھی. جیسے ہی وہ انصار میں سے جو خطیب تھے انہوں نے تقریر ختم کی تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اٹھنے لگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا. اعلیٰ رسلک یا عمر تو بیٹھ جا. حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جتنی باتیں میں نے سوچی تھی اور میں وہ تقریر میں کہنے والا تھا، حضرت ابوبکر نے بغیر سوچے وہ ساری باتیں کہہ دی. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر نے بداہتاً فی البدی، بغیر سوچے کہ وہ ساری باتیں، وہ ساری حدیثیں اور ساری روایتیں جو انصار کی فضیلت میں ہیں، اور پھر امیر کس میں سے ہونا چاہیے، جتنی باتیں ہیں، کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ساری باتیں کہہ دی. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انصار کے جو سب سے بڑے سردار تھے وہاں پر سعد بن عبادہ، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے سعد، تم نے بھی یہ بات سنی ہے، تم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہوئی ہے، تم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس امر کے ولاۃ الامر قریش ولاۃ الامر، قریش حکومت کے ذمہ دار ہوں گے، میرے انتقال کے بعد قریش حکومت کے ذمہ دار ہوں گے، اس معاملے کے خلافت کے، امارت کے، قریش اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو یاد آ گیا. حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، ٹھیک ہے ہم وزیر بن جائیں گے، آپ امیر بن جاؤ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. پھر ایک اور انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، منا امیر و منکم امیر، ایک امیر المؤمنین، ایک خلیفہ انصار میں سے ہو، ایک مہاجرین میں سے ہو. تو حضرت ابوبکر نے منع کر دیا. بعض روایتوں میں حضرت عمر نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، سیفان فی غمد واحد، ایک نیام میں دو تلواریں کیسی رہ سکتی ہیں، یعنی دو امیر ہوں گے تو پھر تو اختلافات کھڑے ہوں گے، پھر تو جھگڑے ہوں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے. حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسلمانوں کے امیر تھے، آپ مہاجرین میں سے تھے، تو ابھی بھی مہاجرین میں سے امیر ہوں گے اور ہم ان کے انصار اور مددگار اور وزیر ہوں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پسند کر لیا. کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب مہاجرین میں سے امیر بنانا طے ہو چکا ہے، تو اب امیر کس کو بنایا جائے مہاجرین میں سے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کا نام پیش کیا. دیکھیں حضرت ابوبکر نے اپنا نام آگے نہیں کیا، حضرت ابوبکر نے دو لوگوں کا نام پیش کیا کہ دیکھو یہ عمر ابن خطاب ہے، یہ بھی بڑے صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہما، یہ دونوں مہاجرین میں مجھے سب سے زیادہ موزون اور مناسب نظر آتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی کو امیر بنا دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے اس مجلس میں جتنی باتیں کی ہیں
مجھے کوئی بات بری نہیں لگی سوائے اس بات کے، مجھے کوئی بات ان کی بری نہیں لگی سوائے اس بات کے کہ انہوں نے میرا نام امیر بننے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بغیر قصور کے میری گردن اڑا دی جائے یہ زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اس قوم کا امیر بن جاؤں جن میں ابو بکر موجود ہو۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے میں امیر بنوں، اس سے تو بہتر ہے کہ مجھے بغیر قصور کے میری گردن اڑا دی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ حضرت ابو بکر نے ان دونوں کا نام پیش کر دیا، اور اب وہاں جتنا مجمع تھا ان میں شور ہونے لگا کس کو امیر بنایا جائے، بہت زیادہ شور اور واویلا ہونے لگا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ کہیں دوبارہ اختلاف نہ ہو جائے، تو میں نے فوراً حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے میں بیعت کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی، پھر جتنے انصار اور مہاجرین وہاں موجود تھے سب نے بیعت کی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ یہ مخصوص جگہ پر چن لیے گئے۔ اب دوسرے دن حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن پھر عام بیعت ہوئی۔ وہاں تو خاص لوگوں نے بیعت کی تھی، چند لوگوں نے بیعت کی تھی، بڑے بڑے سرداروں نے اور خاص جو صحابہ تھے انہوں نے بیعت کی تھی۔ اب عام بیعت ہوئی دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے مسجد نبوی میں، حضرت ابو بکر کو ممبر پر بٹھایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سارے جو عام صحابہ کرام موجود تھے ان میں تقریر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، کل میں نے ایک بات کہی تھی جو قرآن میں نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مجھ سے عہد نہیں لیا تھا۔ ایک دن پہلے جب انتقال ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی تھی تلوار نکال کر کہ جو بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے پاس گئے ہیں اور پھر واپس آئیں گے اور منافقین کا خاتمہ کریں گے۔ یہ بات ایک دن پہلے حضرت عمر نے یہ بات کہی تھی، تو آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کل بات کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، ہمارے نبی کا انتقال نہیں ہوا، تو وہ بات نہ قرآن میں ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات مجھ سے کہی ہے، اس کا مجھ سے عہد لیا ہے، بلکہ وہ ایک بات تھی جو میں نے کہہ دی یہ سوچ کر کہ میں سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان باقی رہیں گے اور سب سے آخر میں یعنی سارے صحابہ کے انتقال کے بعد حضور کا انتقال ہوگا، یہ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں نے وہ بات کہہ دی تھی، لیکن اب چھوڑو وہ بات۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اب حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے درمیان وہ کتاب موجود ہے جس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی رہبری کرتے تھے، تمہارے درمیان وہ قرآن، وہ کتاب موجود ہے کہ جس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی رہنمائی کرتے تھے، جب بھی کسی کام کی کسی چیز کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اترتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہوتی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ کتاب تمہارے اندر موجود ہے کہ جس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی رہنمائی کرتے تھے، اگر تم بھی اس کتاب کو پکڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی ایسے ہی رہنمائی کریں گے جیسے اپنے نبی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لہٰذا اب تم میں جو سب سے بہترین آدمی ہیں ان پر مسلمان جمع ہو چکے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص یار اور دوست ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں اور غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں وہ اکیلے موجود تھے، ان کو اتنی بڑی فضیلت اور شرف حاصل ہے، لہٰذا تم سب حضرت ابو بکر سے بیعت کرو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر سارے صحابہ کرام نے بیعت کی۔ اب یہ عام بیعت ہوئی، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے زمانے میں سمجھو اپنا پہلا خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی شایان شان، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف بیان کی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو انی قد ولیت علیکم، مجھے تم پر امیر بنا دیا گیا ہے، ولست بخیرکم، میں تم میں اچھا آدمی نہیں ہوں، اللہ اکبر، میں تم میں بہتر آدمی نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر کی تواضع ہے، عاجزی ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ افضل کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، لیکن وہ عاجزی اور تواضع کی وجہ سے کہہ رہے ہیں وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم میں بہتر آدمی نہیں ہوں، مجھے میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اب ان احسنت فاعینونی، اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی، اگر میں برا کروں تو تم نے مجھے سیدھا کرنا ہے۔ اللہ
کیا الفاظ ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے، اور کیا عاجزی ہے ان کے اندر، سبحان اللہ. حالانکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص یار ہیں، خاص دوست ہیں، جنت میں داخلے کی بشارت ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے مل چکی ہے. لیکن پھر بھی کتنی عاجزی، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اچھے کام کروں تو تم میری مدد کرو گے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم مجھے سیدھا کرو گے. فقومونی، تم مجھے سیدھا کرو گے، اگر مجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو تم مجھے سیدھا کرو گے. پھر کہا کہ سچائی امانت ہوتی ہے اور جھوٹ خیانت ہوتی ہے. تم میں جو کمزور ہوگا وہ میرے پاس آ کر طاقتور بن جائے گا، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا. یعنی جس کو کمزور سمجھ کر لوگ اس کا حق چھین لیں تو میں ایسے کمزور کے ساتھ کھڑا رہوں گا. وہ کمزور میرے پاس آ کر طاقتور ہو جائے گا، میں اس کو اس کا حق دلاؤں گا. اور جو طاقتور ہوگا وہ میرے پاس آ کر کمزور ہو جائے گا. یعنی جو اپنی طاقت کے زور پر کسی کا حق چھینے گا تو وہ میرے سامنے آ کر کمزور ہوگا، میں اس سے حق لے کر حقدار کو انشاءاللہ دلواؤں گا. پھر کہا کہ لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہ اللہ بالذل. جو قوم بھی اللہ کے راستے میں کافروں سے لڑنا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے. جو قوم بھی کافروں سے لڑنا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے. ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم قط. اور جس قوم میں بھی بے حیائی پھیل جاتی ہے الا عمہم اللہ بالبلاء. اللہ تعالیٰ وہاں بلائیں عام کر دیتا ہے. بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں بلائیں عام کر دیتا ہے. پھر آگے کہا، یہ بڑا عجیب جملہ کہا، اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ. میری اس وقت تک اطاعت کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں. جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر رہوں تم میری بات مانو گے. فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم. اگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی شروع کر دی تو پھر میری کوئی اطاعت تم پر واجب نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیں کتنا بہترین نمونہ قیامت تک کے لیے حضرت ابوبکر چھوڑ رہے ہیں کہ جس کو بھی دین کی کوئی ذمہ داری دی جائے، دین کے کسی شعبے کا جس کو ذمہ دار بنایا جائے، امیر بنایا جائے، جو شیخ بن جائے، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ میں اب اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوگی، یا وہ یہ نہ کہنے لگے کہ تمہیں ہر حال میں میری اپنے ماموروں سے، اپنے ماتحت لوگوں سے یہ نہ کہے کہ تمہیں ہر حال میں میری بات ماننی پڑے گی. نہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ تم میری اطاعت اسی وقت تک کرو گے جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں گا. اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پھر یہ خطبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیا اور عام لوگوں نے بیعت کی، اور حضرت علی اور حضرت زبیر ابن عوام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد بھائی، ایک چچا زاد بھائی، ان دونوں نے بھی بیعت کی ہے. یاد رکھیں وہ جو روایت ہے کہ بخاری شریف میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر سے بیعت کی ہے، تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جو بیعت کی ہے وہ دوسری مرتبہ ہے، وہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. پہلی مرتبہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عمومی بیعت لی ہے تو روایتوں میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب بیعت لی اور پوری مسجد میں، مسجد نبوی میں جتنا مجمع تھا، نظر دوڑائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دکھائی نہیں دیے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو انصار نے کہا کہ وہ نہیں ہے. تو کچھ انصاری صحابی گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر آ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، آپ بیعت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ آپ بیعت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ آپ بیعت نہیں کریں گے تو مسلمانوں کی جماعت میں ٹوٹ ہو جائے گی، مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف ہو جائے گا. تو فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لا تثریب یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ کوئی ملامت کی بات نہیں، میں آپ سے بیعت کر لیتا ہوں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی. اسی طریقے سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں وہ بھی نظر نہیں آئے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی بلایا اور ان سے بھی کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں،
آپ اگر بیعت نہیں کریں گے تو مسلمانوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، مسلمانوں کی جماعت میں انتشار ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، کوئی ملامت کی بات نہیں۔ انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ پھر 6 مہینے کے بعد، چونکہ 6 مہینے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر زیادہ تر گھر میں رہے۔ پھر 6 مہینے کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کر بیعت کی ہے۔ تو خیر سارے صحابہ کرام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئے، جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے اپنے زمانہ خلافت میں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خطبہ دیا تھا اس میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ مجھ پر جمع ہو جاؤ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہم سب سے بہترین آدمی پر جمع ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین آدمی حضرت ابوبکر، یا حضرت علی بھی مان رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین آدمی زمین پر وہ حضرت ابوبکر ہیں۔ خیر یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک، آپ کا جسم مبارک رکھا ہوا تھا، اب غسل اور کفن کی طرف سب نے توجہ دی۔ غسل کیسے دیا جائے، اس میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ صحابہ کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو غسل کیسے دیا جائے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ غسل نہیں دینا چاہیے، کسی نے کہا کہ غسل دینا چاہیے، کپڑوں کے اوپر سے دینا چاہیے، کسی نے کہا کہ جیسے عام لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے کپڑے اتار کر، اس طریقے سے غسل دینا چاہیے۔ اختلاف بڑھ گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انتظام ہوا، جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب کو ایک اونگ آ گئی، نیند، حتیٰ کہ سب کے داڑھی سینے تک اتنی گہری نیند آئی کہ سب کی داڑھی اور یہ تھوڑی سینے تک جانے لگی نیند کی وجہ سے۔ اور غیب سے ایک آواز آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو کپڑوں کے ساتھ، کپڑے اتارنا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ پھر کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے حضرت فضل اور قسم ابن عباس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام شقران، اور حضرت اسامہ ابن زید، ان لوگوں نے غسل دیا۔ ایک انصاری صحابی تھے اوس ابن خولی انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کی قسم دی کہ اے علی، اللہ کی قسم دے کر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اس سعادت میں شریک کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا ہے تو اس سعادت میں، اس نیک کام میں ہمیں بھی شریک کر لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی ساتھ لے لیا، وہ بھی پانی پکڑانے میں کسی چیز میں مدد کر رہے تھے۔ اتنے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ جو 2 غلام تھے حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت شقران رضی اللہ عنہ، یہ دونوں پانی ڈال رہے تھے، اور حضرت عباس اور ان کے دونوں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کروٹ کر رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو قمیص کے اوپر سے مل رہے تھے۔ اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو غسل دیا گیا۔ اب غسل دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں، 3 سحولی یمن کے کپڑے ہوتے ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی باری آئی تو جنازہ کیسے ادا کیا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب کے سب تنہا اکیلے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اب سارے جتنے صحابہ تھے فوج در فوج اس کمرے میں جاتے تھے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم رکھا ہوا تھا، فوج در فوج جاتے تھے، تنہا اکیلے پہلے مردوں نے نماز پڑھی، عورتوں نے نماز پڑھی، بچوں نے نماز پڑھی، غلاموں نے، جتنے تھے مدینہ منورہ میں سب نے، بعض روایتوں میں ہے کہ فرشتے بھی آتے تھے، فرشتے بھی پڑھتے تھے، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی نماز پڑھی، کسی نے امامت نہیں کی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سامنے پڑا ہوا ہے، کسی نے امام بننا مناسب نہیں سمجھا۔ دوسرے اس وجہ سے کہ الگ الگ نماز ہوگی تو زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں کا تحفہ پہنچے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت پر بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے انفرادی اور تنہا نماز پڑھی گئی۔ اب کفن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کو کفن بھی دے دیا گیا، نماز جنازہ بھی پڑھ دی گئی۔ اب دفن کہاں کیا جائے، اس میں پھر اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ مکہ مکرمہ لے جایا جائے، وہاں دفن کیا جائے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہیں کی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل وطن وہ ہے. کسی نے کہا کہ جنت البقیع جو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے صحابہ کرام کا, وہاں دفن کیا جائے. کسی نے کہا کہ ممبر کے پاس, جو مسجد نبوی میں جو ممبر ہے اس ممبر کے قریب دفن کر دیا جائے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اسی جگہ ان کی روح قبض کرتے ہیں جہاں ان کو دفن ہونا پسند ہوتا ہے. یعنی جس جگہ نبی کی روح قبض ہوتی ہے اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا ہے. سارے انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں انتقال ہوا, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پہلے خواب بھی دیکھا تھا. روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے خواب دیکھا کہ 3 چاند آسمان سے 3 چاند آئے اور میری گود میں گر گئے. 3 چاند آسمان سے آئے اور میری گود میں گر گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تعبیر میں بہت ماہر تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تعبیر دی کہ تیرے گھر میں 3 چاند, زمین کے سب سے 3 بہترین انسان تیرے کمرے میں دفن ہوں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں پر بن گئی, تو حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تیرا جو خواب تھا اس میں کا یہ پہلا چاند آ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا چاند ہے, اس کے بعد 2 اور چاند, ایک تو حضرت ابوبکر اور دوسرے حضرت عمر. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں ہی دفن دیا گیا. اب قبر کیسے کھودی جائے اس میں پھر اختلاف ہو گیا. قبر 2 قسمیں ہیں قبر کی, ایک شقی قبر بنائی جاتی ہے, ایک لحدی. ایک تو سیدھی قبر ہوتی ہے اور اسی کے اندر اوپر سے ہی ایک چھوٹا صندوق کے جیسا بنا دیا جاتا ہے. عام طور پر اپنے پاس یہی ہوتا ہے کہ اس میں مردے کو ڈال دیا جاتا ہے. اور ایک بغلی قبر ہوتی ہے, لحدی قبر, یعنی قبر کھودنے کے بعد قبر کی جو قبلے والی دیوار ہوتی ہے اس دیوار کے اندر سوراخ کیا جاتا ہے. اس دیوار کو جتنا میت کا سائز ہو اس دیوار کے اندر میت کو لٹانے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے. تو اب یہ 2 طرح کی قبر ہوتی ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی قبر بنائی جائے, اس میں پھر اختلاف ہوا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ یا کسی صحابی نے کہا کہ 2 صحابہ کرام تھے, حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے صحابی ابو طلحہ, ایک انصاری ایک مہاجری. یہ دونوں قبر کھودنے میں ماہر تھے. ایک شقی قبر بناتے تھے سیدھی صندوق والی, اور دوسرے لحدی قبر بغلی قبر بناتے تھے کہ جس میں قبر کے قبلے کی سائڈ جو دیوار ہوتی ہے اس کے اندر سوراخ کیا جاتا ہے اور میت کو اندر لٹایا جاتا ہے. تو کہتے دونوں کے پاس آدمی کو بھیجا جائے, جو پہلے آ جائے گا وہ قبر بنے گی. تو کہتے ہیں کہ دونوں کی طرف آدمی بھیجا گیا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پہلے آ گئے جو بغلی قبر بناتے تھے, یعنی جو قبر کی قبلے کی طرف دیوار کے اندر سوراخ کر کے اس کے اندر لٹایا جاتا ہے. وہ قبر بنانے والے ابو طلحہ انصاری وہ سب سے پہلے آ گئے. تو سارے صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا کہ قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنے گی وہ لحدی بنے گی, ایسے ہی بغلی قبر, یعنی قبر کی جو قبلے کی طرف دیوار ہوگی اس دیوار کے اندر سوراخ کیا جائے گا اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم رکھا جائے گا. اور یہی قبر سنت ہے, یہی قبر زیادہ افضل ہے. وہاں پر جہاں زمین اچھی ہو, جہاں پر زمین نرم ہو اور اس کے گرنے کا خطرہ ہو تو پھر ٹھیک ہے, شقی قبر مناسب ہے, صندوق والی. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر بنائی گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو قبر کے اندر اتارنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے, حضرت عباس اور حضرت عباس کے بیٹے حضرت قسم. یہ تینوں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کر قبر میں رکھا ہے. اب سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے کس کا جسم ٹچ ہوا؟ سب سے آخر میں کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو ہاتھ لگایا, یعنی زیادہ آخری زمانے تک کس کا جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے لگا رہا؟ تو ایک روایت میں تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے چالاکی کی. انتقال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی جانے لگی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی انگوٹی قبر کے اندر گرا دی اور یہ سوچ کر کہ اب میں قبر کے اندر اتروں گا اور اپنی انگوٹی لے کر آؤں گا اور اس طریقے سے مجھے یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہو جائے گا کہ سب سے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے میرا جسم ٹچ ہوا.
تو بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے جو اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے جسم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک جسم ٹچ ہوا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عباس کے جو بیٹے ہیں حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ سب سے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور ان کا جسم اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے ٹچ ہوا ہے. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتار دیا گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اس دن مجھے ایسا لگا کہ مدینے کی ہر چیز روشن ہو چکی ہے، ہر چیز میں مجھے نور ہی نور اور چمک ہی چمک نظر آتی تھی. اس سے زیادہ چمکدار دن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا اور آپ کو قبر میں اتارا گیا، اس سے زیادہ اندھیرے والا دن میں نے نہیں دیکھا. مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہر چیز پر اندھیرا چھایا ہوا ہے. مدینہ منورہ میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر چیز پر اندھیرا چھا چکا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمیں اپنے دلوں میں فرق محسوس ہونے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ دلوں میں ایک عجیب ایمانی کیفیت، ایمانی جذبات محسوس ہوتے تھے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا سے تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتار دیا گیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اپنے دلوں میں تبدیلی محسوس کی. اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہتی کہ اے انس، اطابت انفسکم کیف طابت انفسکم ان یحسو علی رسول اللہ التراب، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم اپنے رسول پر مٹی ڈالو. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جنتی عورتوں کی سردار، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کیف طابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ التراب، تم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کیا. خیر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گئے اور یہاں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ شروع ہوا. اب یہ سیرت کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بیان کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.